اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث سے ملاوٹ کے مختلف موارد ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے اعلیٰ چیز میں گھٹیا چیز یا کسی دوسری چیز کو ملا دینا، جیسے دودھ میں پانی ملانا۔ نمبر 2، جنس کی ظاہری شکل و صورت کو اچھی حیت میں پیش کرنا، جیسے پرانی سبزی پر پانی چھڑک کر تازہ بنانا۔ نمبر 3، ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی شکل میں پیش کرنا، جیسے خریدار کو بتائے بغیر کسی چیز پر سونے کا پانی چڑھا دینا۔ نمبر 4، کسی چیز کے عیب کو چھپانا جبکہ خریدار اس پر اعتماد رکھتا ہو کہ وہ کسی قسم کا عیب نہیں چھپائے گا۔ فرماتے ہیں جو پاک چیز نجس ہو گئی ہو اور اسے پانی سے دھو کر پاک کرنا ممکن ہو، جیسے قالین اور برتن وغیرہ، تو اسے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اسے دھونا ممکن نہ ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر اس کا حلال فائدہ اور پھر عام میں اس کے پاک ہونے پر منحصر نہ ہو، مثلا مٹی کا تیل، بلکہ اگر اس کا حلال فائدہ پاک ہونے پر موقوف ہو، اس کا مناسب حد تک حلال فائدہ بھی ہو، تب بھی اس کا بیچنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص نجس چیز بیچنا چاہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کی نجاست کے بارے میں خریدار کو اس صورت میں بتائے کہ وہ اگر نہ بتائے گا تو خریدار کسی حرام کام یا کسی حکم واجب کی مخالفت کا مرتکب ہوگا۔ مثلا نجس پانی کو وضو یا غسل میں استعمال کرے گا اور اسی طرح اور اس کے ساتھ اپنی واجب نماز پڑھے گا، یا اس نجس چیز کو کھانے یا پینے میں استعمال کرے گا، البتہ اگر وہ یہ جانتا ہو کہ اسے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ لاپرواہ شخص ہے اور نجس یا پاک کا خیال نہیں رکھتا، تو اسے بتانا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ کھانے والی اور نہ کھانے والی چیز نجس دواؤں کے خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اگر ان کی نجاست کے متعلق خریدار کو اس صورت میں بتا دینا ضروری ہے جس کا ذکر سابقہ مسئلے میں بیان کیا گیا۔ جو تیل غیر اسلامی ممالک سے درآمد کیے جاتے ہیں، اگر ان کے نجس ہونے کے بارے میں علم نہ ہو تو ان کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔ چربی اور دوسرے مواد جو کسی حیوان کے مرنے کے بعد حاصل کیے جاتے ہوں، جیسے جلدین، اگر اسے کافر سے لیں یا غیر اسلامی ممالک سے منگائے تو اس صورت میں جبکہ اس کے بارے میں احتمال ہو کہ ایسے حیوان کی ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو وہ پاک ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اور بیچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی کیفیت سے خریدار کو اس صورت میں آگاہ کر دے۔ جب آگاہ نہ کرنے کی صورت میں خریدار کسی حرام کو انجام دے گا یا کسی واجب حکم کی مخالفت کا مرتکب ہوگا، جیسے پچھلے مسئلے میں گزر چکا ہے۔ فرماتے ہیں اگر لومڑی یا اس جیسے جانوروں کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے یا وہ خود مر جائے تو ان کی کھال کی خرید و فروخت احتیاط کی بنا پر جائز نہیں، لیکن اگر شک ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں جو چمڑا غیر اسلامی ممالک سے درآمد کیا جائے یا کافر سے لیا جائے، اگر اس کے بارے میں احتمال ہو کہ ایسے جانور کا جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو اس کے خرید و فروخت جائز ہے، اور اسی طرح اس میں نماز بھی صحیح ہوگی۔ تیل اور دوسرا مواد جو حیوان کے مرنے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے، یا وہ چمڑا جو مسلمان سے لیا جائے اور لینے والا جانتا ہو کہ اس مسلمان نے یہ چیز کافر سے لی ہے، لیکن یہ تحقیق نہیں کہ یہ ایسے حیوان کی ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، اگرچہ اس پر طہارت کا حکم لگتا ہے، اس کے خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اس تیل یا اس جیسی چیز کا کھانا جائز نہیں ہے۔ فرماتے شراب اور تمام مائع منشیات کا لین دین حرام اور باطل ہے، جو بھی یعنی شراب اور جو گیلی منشیات ہیں ان کا لین دین خرید و فروخت حرام اور باطل ہے۔
غصبی مال کا بیچنا باطل ہے، مگر اس وقت جائز ہے کہ اس کا مالک بیچنے کی اجازت دے، اور بیچنے والے نے جو رقم خریدار سے لی ہے اسے مالک کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر خریدار سنجیدگی سے سودا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ جو چیز خرید رہا ہے اس کی قیمت نہیں دے گا، تو اس کی یہ سوچ سودے کے صحیح ہونے میں تو مانے نہیں، لیکن ضروری ہے کہ خریدار اس سودے کی قیمت بیچنے والے کو دے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر خریدار چاہے کہ جو مال اس نے ادھار خریدا ہے اس کی قیمت بعد میں حرام مال سے دے گا، تب بھی معاملہ صحیح ہے، البتہ ضرور ہے کہ جتنی قیمت اس کے ذمہ ہو حلال مال سے دے تاکہ اس کا ادھار چکتا ہو جائے۔ حرام لہو لعب کے آلات کی خرید و فروخت جائز نہیں، لیکن حلال اور حرام میں استعمال ہونے والی مشترکہ آلات مثلاً ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ اور ویڈیو کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی چیز جس سے جائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس نیت سے بیچے جائے کہ اسے حرام مصرف میں لایا جائے، مثلا انگور اس نیت سے بیچا جائے کہ اسے شراب تیار کی جائے، چاہے سودے کے ضمن میں یا اس سے پہلے کا یہ ارادہ کیا جائے اور سودا اس بنیاد پر ہو جائے تو حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص انگور اس مقصد سے نہ بیچے اور فقط یہ جانتا ہو کہ خریدار انگور سے شراب تیار کرے گا تو اس سودے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جاندار کا مجسمہ بنانا احتیاط کی بنا پر حرام ہے، لیکن ان کی خرید و فروخت ممنوع نہیں ہے۔ جاندار کی نقاشی جائز ہے۔ کسی ایسی چیز کا خریدنا جو جوئے یا چوری یا باطل سودے سے حاصل کی گئی ہو اور اسے تصرف لانا لازم آتا ہے تو حرام ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز خرید لے تو ضروری ہے کہ اس کے اصلی مالک کو لوٹا دے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا گھی بیچے جس میں چربی کی ملاوٹ ہو اور اسے معین کر دے، مثلا کہے کہ میں 1 من گھی بیچ رہا ہوں، تو اس صورت میں جب اس میں چربی کی مقدار اتنی زیادہ ہو کہ اسے گھی نہ کہا جائے تو معاملہ باطل ہے۔ اگر چربی کی مقدار اتنی کم ہو کہ اسے چربی ملا ہوا کہا جائے تو معاملہ صحیح ہے، لیکن خریدنے والے کو مال عیب دار ہونے کی بنا پر عیب کا حق حاصل ہے کہ وہ معاملہ ختم کر سکتا ہے اور اپنا پیسہ واپس لے سکتا ہے۔ اگر چربی گھی سے جدا ہو تو چربی کی جتنی مقدار کی ملاوٹ ہے اس کا معاملہ باطل ہے، اور چربی کی جو قیمت بیچنے والے نے لی ہے وہ خریدار کی ہے اور چربی بیچنے والے کا مال ہے، اور خریدار اس میں جو خالص گھی ہے اس کا معاملہ بھی ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر معین نہ کرے بلکہ صرف 1 من گھی بتا کر بیچے لیکن دیتے وقت چربی ملا ہوا گھی دے تو گاہک وہ گھی واپس کر کے خالص گھی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جس جنس کو ناپ یا تول کر بیچا جاتا ہے، اگر کوئی بیچنے والا اسی جنس کے بدلے میں بڑھا کر بیچے، مثلا 1 من گیہوں کو 1.5 من گیہوں کے بدلے بیچے تو یہ سود اور حرام ہے، بلکہ اگر وہ 2 جنسوں میں سے ایک بے عیب اور دوسری عیب دار ہو، یا ایک جنس بڑھیا اور دوسری گھٹیا ہو، یا ان کی قیمتوں میں فرق ہو، تو اگر بیچنے والا جو مقدار دے رہا ہو اسے زیادہ لے تب بھی یہ سود اور حرام ہے۔ لہٰذا اگر وہ ثابت تانبا دے کر اسے زیادہ مقدار میں ٹوٹا ہوا تانبا لے، یا ثابت قسم کا پیتل دے کر اسے زیادہ مقدار میں ٹوٹا ہوا پیتل لے، یا گھڑا ہوا سونا دے کر اسے زیادہ مقدار میں بغیر گھڑا ہوا سونا لے، تو یہ بھی سود اور حرام ہے۔ بیچنے والا جو چیز زائد لے، فرماتے ہیں بیچنے والا جو چیز زائد لے اگر وہ اس جنس سے مختلف ہو جو وہ بیچ رہا ہے، مثلا 1 من گیہوں کو 1 من گیہوں اور کچھ نقد رقم کے عوض بیچے، تب بھی یہ سود اور حرام ہے، بلکہ اگر
وہ کوئی چیز زائد نہ لے، لیکن یہ شرط لگائے کہ خریدار اس کے لیے کوئی کام کرے گا، تو یہ بھی سود اور حرام ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص کوئی چیز کم مقدار میں دے رہا ہو، اگر وہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز شامل کر دے، مثلا 1 من گیہوں اور 1 رومال کو 1.5 من گیہوں کے عوض بیچے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ رومال اس زیادہ گیہوں کے مقابلے میں ہے اور معاملہ بھی نقد ہو۔ اسی طرح اگر دونوں طرف سے کوئی چیز بڑھا دی جائے، مثلا ایک شخص 1 من گیہوں اور 1 رومال کو 1.5 من گیہوں اور 1 رومال کے عوض بیچے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ لہذا اگر ان کی نیت یہ ہو کہ ایک کا رومال اور آدھا من گیہوں دوسرے کے رومال کے مقابلے میں ہے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسی چیز بیچے جو میٹر اور گز کے حساب سے بیچی جاتی ہے، مثلا کپڑا یا ایسی چیز بیچے جو گن کر بیچی جاتی ہے، مثلا اخروٹ، انڈے اور زیادہ لے، مثلا 10 انڈے دے اور 11 لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ معاملے میں دونوں چیزیں ایک ہی جنس سے ہوں اور معاملہ ادھار کا ہو، تو اس صورت میں معاملے کے صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ مثلا 10 اخروٹ نقد دے اور 12 اخروٹ 1 مہینے کے بعد لے، کرنسی نوٹوں کا خرید و فروخت کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ مثلا روپے کو کسی دوسری کرنسی کے بدلے میں، مثلا دینار یا ڈالر کے بدلے میں نقد یا معین مدت کے لیے ادھار بیچے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اپنی ہی جنس کے بدلے میں بیچنا چاہے اور زیادہ لے، تو یہ معاملہ معین مدت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا 100 روپے نقد دے اور 110 روپے 6 مہینے کے بعد لے، تو اس معاملے کے صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی چیز کو کسی شہر میں یا اکثر شہروں میں ناپ یا تول کر بیچا جاتا ہو اور بعض شہروں میں اس کا لین دین گن کر ہوتا ہو، مثلا موسمبی، مالٹے بعض شہروں میں تول کر بکتی ہے اور بعض میں گن کر، تو اس چیز کو اس شہر کی نسبت جہاں گن کر لین دین ہوتا ہو، دوسرے شہر میں زیادہ قیمت پر بیچنا جائز ہے۔ ان چیزوں میں جو تول کر یا ناپ کر بیچی جاتی ہے، اگر بیچے جانے والی چیز اس کے بدلے میں لی جانے والی چیز ایک جنس سے نہ ہو اور لین دین بھی نقد ہو، تو زیادہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر لین دین معین مدت کے لیے ہو، تو اس میں اشکال ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 1 من چاول کو 2 من گیہوں کے بدلے میں 1 مہینے کی مدت تک بیچے، تو اس کے لین دین کا صحیح ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پکے میووں کا سودا کچے میووں سے زیادہ لے کر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سودا نقد اور برابر ہو تو مکروہ ہے اور ادھار ہو تو اشکال ہے۔ سود کے اعتبار سے گیہوں اور جو ایک جنس شمار ہوتی ہیں، لہذا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 1 من گیہوں دے اور اس کے بدلے میں 1 من 5 کلو جو لے، تو یہ سود ہے اور حرام ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر 10 من جو اس شرط پر خریدے کہ گیہوں کی فصل اٹھانے کے وقت 10 من گیہوں بدلے میں دے گا، تو چونکہ اس نے نقد لیے ہیں اور گیہوں کی کچھ مدت بعد دے رہا ہے، لہٰذا یہ اس طرح ہے جیسے اضافہ لیا ہو، اس لیے حرام ہے۔ فرماتے ہیں باپ بیٹا اور میاں بیوی ایک دوسرے سے سود لے سکتے ہیں، اور اسی طرح مسلمان ایک ایسے کافر سے جو اسلام کی پناہ میں نہ ہو سود لے سکتا ہے، لیکن ایک ایسے کافر سے جو اسلام کی پناہ میں ہے سود کا لین دین حرام ہے۔ البتہ معاملہ طے کر لینے کے بعد اگر سود دینا اس کی شریعت میں جائز ہو تو اسے سود لے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں داڑھی کا مونڈنا اور اس کی اجرت لینا بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں، لیکن مجبوری ہو تو جائز ہے، یا اس کا ترک کرنا ضرر یا مشقت کا سبب بنے اور مشقت بھی ایسی عام طور پر اسے برداشت نہ کیا جائے، چاہے تمسخر اور اہانت ہی کیوں نہ ہو۔ گنا حرام ہے، اس سے مراد وہ باطل کلام ہے جسے ایسی لے کے ساتھ گایا جائے جو لہو لعب کی محفلوں سے مخصوص ہو۔ اسی طرح ایسی لے کے ساتھ قرآن اور دعا یا ایسی اس جیسی چیزوں کا پڑھانا بھی جائز نہیں۔ بنابر احتیاط واجب مذکورہ چیزوں
کے علاوہ دوسرا کلام بھی گا کر نہ پڑھے۔ غنا کا سننا حرام ہے اور اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے، اور یہ اجرت اس کی ملکیت نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا بھی جائز نہیں۔ موسیقی یعنی آلات کو اس طرح بجانا جو لولاک کی محفلوں سے مطابقت رکھتے ہوں حرام ہے، اور اس کے علاوہ حرام نہیں ہے۔ حرام موسیقی کو سکھانے کی اجرت بھی حرام ہے، اور لینے والا اور اس کا مالک نہیں بن سکتا، اور اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔